حالانکہ ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ ذات اور صفات میں وحدہ لا شریک وہ اکیلا ہے، لیکن کچھ صفات اس کی ایسی ہیں جو اس نے اپنے بندوں کو دی ہیں۔ رحیم ہونا، مہربان ہونا، یہ اللہ نے صرف اللہ کی ہے، لیکن اللہ نے ہم سب کو دی اور ہمیں کہا ہے مہربانی کرو۔ تم زمین والوں پر مہربانی کرو گے تو عرش والا تم پہ مہربانی کرے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے اپنی مخلوق میں سب سے زیادہ مہربان بنایا۔ یہ اللہ کی صفت ہے جو اللہ نے ہمیں دی۔ کریم ہونا، مہربان ہونا الگ چیز ہے، اس کا معنی اور ہے، کریم ہونا اس کا معنی اور چیز ہے۔ ہمیں بھی کہا گیا کہ تم اللہ کی صفت کو اپناؤ۔ میرا اللہ سخی ہے، ہمیں بھی اس نے سخی ہونے کی صفت دی ہے، تم بھی سخی بنو۔ اور پھر یہ مہینہ اللہ کی صفت والا جو تھا ہمیں عطا فرمایا، کہا دیکھو میں کھاتا پیتا نہیں، میں کھلاتا ہوں، میں پلاتا ہوں، میں کھاتا نہیں، میں پیتا ہوں۔ 12 14 گھنٹے 16 گھنٹے اور کہیں کہیں جا کر 19 20 گھنٹے 21 گھنٹے کا بھی یورپ میں روزہ ہو گیا۔ تم مجھے کتنے اچھے لگو گے کہ اتنے گھنٹے میرے جیسے ہو جاؤ، نہ میں کھاتا ہوں نہ پیتا ہوں، تم بھی نہ کھاؤ نہ پیو، میرے جیسے ہو جاؤ، میری صفت کو اپنا۔ اللہ کا بندہ جب اللہ کی صفت کو اپناتا ہے تو اللہ کا کتنا محبوب بنتا ہوگا، اللہ اس سے کتنے خوش ہوتے ہوں گے کہ بندے نے میری صفت کو اپنایا، میرے طریقے کو اپنایا۔ ہم میں سے جن کے ماں باپ سخی ہیں، ماں باپ دعا کرتا ہے کہ اللہ میرے بچوں کو بھی اسی طرح بنا۔ حاتم تائی ایک سخی گزرے، عیسائی تھے، مسلمان نہیں تھے، یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے گزرے۔ مدینے کے قریب ان کا گاؤں تھا، قریب اتنا زیادہ بھی نہیں، 150 200 کلومیٹر ہے مدینہ پاک سے حاتم تائی کا گاؤں۔ حاتم تائی کا ایک بیٹا تھا، عدی اس کا نام تھا، عین دال یا عدی، وہ مسلمان، اور اپنے باپ کی طرح سخی تھا۔ ایک بار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عدی سے فرمایا، عدی میری 4 بیٹیاں تھیں اور ان 4 کی شادی ہو گئی، میں دے بیٹھا، اگر اللہ میرے گھر میں کوئی 5ویں بیٹی دیتا تو میں تیرے نکاح میں دیتا۔ اس لیے کہ سخی ہونا جہاں میری صفت ہے، میرے اللہ کی صفت ہے، اللہ نے تیرے اندر بھی ڈالی ہے۔ میرا دل کرتا ہے کہ عثمان غنی کی طرح میرا کوئی اور داماد بھی اتنا مالدار ہوتا اور سخی ہوتا کہ جس کے گھر سے کبھی غریب خالی ہاتھ نہ لوٹتا۔ سخا میرے اللہ کی صفت ہے۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ سخی کا نام اللہ پاک کبھی مرنے ہی نہیں دیتا۔ میں نے 3ری 4تھی جماعت اسکول میں پاکستان میں رہتے ہوئے اپنی اسکول کی کتابوں کے اندر حاتم تائی کی قصے اور کہانیاں پڑھی ہیں جو آج بھی چل رہی ہیں۔ اسی پر ایک واقعہ سنا دیتا ہوں کہ حضرت حسن حضرت حسین چھوٹے تھے،
حضرت عدی اور یہ بچے مدینے میں کھڑے کھیل رہے تھے آپس میں، تو آپس میں جھگڑا ہو گیا. اور جھگڑا کیا تھا کہ حضرت حسن حسین کہہ رہے تھے کہ ہمارا نانا بہت بڑا سخی تھا. تو حضرت عدی نے کہا میرا ابا بڑا سخی تھا. بس اسی پہ شروع ہو گئے. وہ کہیں ہمارا نانا سخی، وہ کہیں میرا ابا دادا سخی. تو اب حضرت حسن نے کہا اچھا بتا تیرا ابا کتنا بڑا سخی تھا، باتیں کر رہا ہے کہ میرا ابا بڑا سخی، بتا وہ کیسا سخی. کہا کہ میرے ابا کی ایک کوٹھی تھی، اس کے 10 دروازے تھے. ایک دروازے سے روٹی ملتی تھی، ایک دروازے سے کپڑے ملتے تھے، ایک دروازے سے کیش ملتا تھا، ایک دروازے سے کوئی اور ضرورت، دوسرے سے کچھ اور ضرورت، دوسرے سے کچھ اور ضرورت. صبح آنے والا آدمی شام تک اپنی ہر ضرورت کو لے کے جاتا تھا. میرا ابا اتنا بڑا سخی. حضرت حسن ہنس کے کہنے لگے یہ بھی کوئی سخاوت ہے؟ میرے نانا کی کوٹھی بھی کوئی نہیں تھی اور نہ اس کے کوئی دروازے تھے گھر کے. میرا نانا ایک ہی جگہ پہ بیٹھا ہوتے تھے. روٹی لینے والے کو بھی وہیں سے روٹی ملتی تھی، کپڑے لینے والے کو، حتیٰ کہ حکومت لینے والے کو آتا تھا تو حکومت بھی وہیں سے ملتی تھی، کلمہ بھی وہیں سے ملتا تھا، ایمان بھی وہیں سے ملتا تھا. یہ کیا سخاوت ہوئی؟ سارا دن بندہ کبھی اس دروازے پہ، کبھی اس دروازے پہ، کبھی اس دروازے پہ مانگتے ہی رہے. بندہ سخی ایک ہی جگہ بیٹھا ہو تو ہر چیز کی سخاوت کرتا ہوا نظر آئے. یہ ہمارے نبی پاک کی صفت.